رانا صاحب، آج تو ناگزیر وجوہات کے باعث معذرت کر لی گئی، قبول بھی ہو چکی ہے، لیکن پیشی سے زیادہ دن کا ریلیف نہیں ملا، صرف 2 دن کا ملا ہے۔ کیا گرفتاری بھی ممکنہ ہو سکتی ہے؟ ایسی افواہیں ہیں یا ایسی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی پیشی پر وزیر اعلیٰ سندھ کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یاسر، بالکل یہ افواہیں گردش کر بھی رہی ہیں اور بہت سے اہم حلقوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں یہ ان کی ممکنہ گرفتاری ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں یاسر، اگر ایسا معاملہ ہو گیا، اور آج 92 میں آپ نے سٹوری بھی، بڑی لیڈ سٹوری بھی ہے یہ، اگر ایسا خدا نخواستہ معاملہ ہو جاتا تو یہ جمہوریت کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ دیکھیں اس میں پہلے ہی حالات، جمہوری حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، اور جمہوری حالات اس لیے بھی اچھے نہیں ہیں کہ اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو ہر طرف سے کوئی نہ کوئی جمہوری قوت جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ کبھی وفاق پہ سیاسی حملے ہو رہے ہیں، کبھی صوبوں پہ حملے، سیاسی حملے میں کہہ رہا ہوں ہو رہے ہیں۔ اور اگر اس صورتحال میں، موجودہ سینیریو میں اگر وزیر اعلیٰ سندھ گرفتار ہو جاتے ہیں، اگر گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی تو سندھ میں سروائیو کر لے گی، ان کے پاس بہت بڑی اکثریت ہے، ان کے خلاف سیاسی جماعتوں کے پاس وہ سکورنگ نہیں ہے کہ وہ ان کو ڈسٹرب کر سکیں۔ اور جہاں تک آرڈیننس ایک موجود ہے جس کے بعد فلور کریسنگ جو ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی، تو ان تمام صورتحال میں وہاں پر تو نیا وزیر اعلیٰ آ جائے گا، لیکن ایک کمپین چل سکتی ہے جس کا خدشہ ہے کہ آخر کار باقی صوبے اپنی جگہ، سندھ کے وزیر اعلیٰ کو ہی گرفتار کیوں کیا جاتا ہے، اور سندھ پر ہی، یہ سندھ کی ہی اہم شخصیات کیوں گرفتار ہوتی ہیں۔ اور اس حالات میں جب کرونا کی عروج ہو اور جب کرونا پہ کنٹرول کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہو، اور ان حالات میں جب ملک کے اندر معاشی صورتحال بھی بہتر نہ ہو اور سرحدی صورتحال بھی بہتر نہ ہو، تو ان حالات میں آپ جب کسی ایسی شخصیت کی گرفتاری کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کیس میں مطلوب ہے یا نہیں، اس پہ الزام ہے یا نہیں، میں اس سے ہٹ کے بات کرتا ہوں، تو پھر آپ کو اس کے بعد سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوتا نظر آئے گا۔ میں آپ کو یہ بالکل کلیئر کر دوں، اگر کوئی یہ سمجھے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی گرفتاری کی صورت میں کہ سیاسی جو پوری بساط ہے وہ ٹھیک طریقے سے چلے گی، سیاسی سسٹم چلتا رہے گا، تو میرے ذرا اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ اس کے بعد سیاسی سسٹم صحیح طریقے سے نہیں چلے گا اور بہت سی قوتیں متحرک ہو سکتی ہیں۔ امتیاز شیخ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے؟ اور اگر گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے، نیب جوابات سے مطمئن نہیں ہوتا، تو کیا کوئی سیاسی بحران پیدا ہو سکتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کو اس طرح بلا کے گرفتار کرنا ہے، مطلب، اور یہ مطلب سندھ کے وزیر اعلیٰ کو ہی کیوں، مطلب اس طرح؟ ویسے ہی نیب پر اتنے مطلب الزامات لگ رہے ہیں، اتنے سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں، مطلب ہمارے نہیں ہیں، سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں، اور مختلف اداروں سے ریمارکس آ رہے ہیں، اخباروں میں پڑھیں آپ۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، یہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں اس میں کوئی اس طرح کی غلط کوئی چیز کی گئی ہے جس پہ کوئی مطلب اس طرح کا عمل، کوئی اس پہ ایکشن لیا جائے کہ وزیر اعلیٰ جیسی شخصیت کو، اور وہ جو کہ پورے فور فرنٹ پہ ہیں اس پورے ملک میں، اس وقت وہ کورونا کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت پورے ملک میں۔ امتیاز شیخ صاحب، اس بات کو ہم مانتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی تو یہ موقف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور نیب کا نیکسس ہے، یہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہے ہیں سندھ حکومت کو، تو اسی بنیاد پہ کے علاوہ اور بہت شخصیات ہیں ہماری پارٹی کی جو کہ اس وقت اس نشانے پر ہیں، اور مطلب دوسرے تحریک انصاف میں تو دیکھیں کتنے مطلب کیسز ہیں، کتنے اسکینڈلز ہیں، کوئی ایک بھی گرفتار ہوا، واپس لگ گئے، نکل کے آگے۔ بالکل شیخ صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کی پارٹی کے لوگوں کی گفتگو آپ تک پہنچائی ہے، لیکن میں مطلب یہ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کی پریزمپشنز پہ پروگرام نہ کریں، کیونکہ ابھی دیکھیں وہ جائیں گے، ضرور جائیں گے، پہلے بھی تو جاتے رہے ہیں، سب جاتے رہے ہیں، ہمارے چیئرمین صاحب بھی جاتے رہے ہیں، ہم مطلب کسی اداروں سے، کسی انویسٹیگیشن سے کبھی نہیں بھاگیں گے سیدھے یہ، اور انتقامی کارروائیاں ہماری پارٹی کے خلاف ہوتی رہی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں، تو مطلب اس کو فیس کریں گے اس حساب سے، پولیٹیکل حساب سے۔ لیکن یہ افسوس ضرور ہوتا ہے کہ مطلب صرف ایک ہی پارٹی کو سنگل آؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایک صوبے میں، مطلب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اور مطلب ابھی یہاں ایک پرسپشن بنا دیا گیا ہے کہ جی روڈ نہیں ہے، راستے نہیں ہیں۔ میرے ساتھ جو بھی دوست ہیں میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ روڈ کہاں بنے کہاں نہیں بنے، بالکل چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور اسپتالوں کی ٹھیک ہے، اس میں اسپتالوں میں بہتری کی ضرورت ہے، اور اداروں میں بہتری کی ضرورت ہے، لیکن بہتری تو ہر جگہ گنجائش ہے نا، بہتری تو پنجاب میں بھی چاہیے، بہتری تو مطلب اسلام آباد میں بھی چاہیے، فرنٹیئر میں بھی، کے پی میں بھی چاہیے، تو میرا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کو یہ بنا کے کہ جی پورا اس میں ہم بیٹھ کے بحث کریں کہ یوں ہوگا تو ہوگا،
डेफिनेटली ना उन्होंने कोई गलत काम किया है इस वजीर आला ने, और दूसरी बात आपने कहा था कि आज बुलाया, आज उनको नहीं बुलाया गया। देखें ना, ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन उनको बुलाई 8 को गया था, और मेरी उनसे वजीर आला साहब से बात हुई थी कुछ 4 आज दरखास्त नहीं दी गई कि नागजीर वजूहात की बिना पर मैं पेश नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है ये खबर। 8 तारीख को ही बुलाया गया था, और उन्होंने मुझसे जाती तौर पे मैं इसको इसलिए कंफर्म कह सकता हूँ कि आज से 5-6 दिन पहले मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा 8 तारीख को है, ठीक है ना। तो आज ये मतलब आपकी ये इन्फॉर्मेशन भी सही नहीं है, तो मतलब उसको भी तस्दीक कर लें कि मतलब ठीक है बुलाया जाएगा, 8 को बुलाया जाए, 10 को बुलाया जाए, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अगर कोई ऑफिशियल कोई जरूरी काम होगा तो पहले भी मतलब लोग लेते रहे और मुख्तलिफ लोग भी मतलब लेते रहे, मतलब एग्जाम्पशंस देते रहे या डिले करवाते रहे, तो इसमें तो कोई बड़ा मसला नहीं है।